میرا رابطہ میرے خدا کے ساتھ کیسا ہے. بیوی کے اس رابطے نے اس مقام کو اتنا بڑھا دیا ہے. کیسا ہے کہ کیونکہ جب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ہر نماز میں ایک الگ نور ہے جو ان کے گھر سے نکل رہا ہے. خوب یہ اس مقام کو بتا رہا ہے کہ گو کہ ساری مشکلات اپنی، گھر کے کام اپنے، بچوں کی تربیت ساری جگہ، سوشل اسپیکٹس اپنی جگہ پر، لیکن خدا کے ساتھ رابطہ محکم ہے. ہم لوگ یہاں لیک کر جاتے ہیں اپنی لائف میں. ہم بہت اچھے سوشل ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا بہت اچھا ہو جائے گا، مذہبی پروگرام بھی ہم کر لیں گے، مجلس بھی آرگنائز ہو جائے گی اور سب ہو جائے گا، لیکن ہمارا پرسنل کمیونیکیشن خدا کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتا، وہ لیک ہے. یعنی وہ جو رابطہ ہے، جس رابطے کے لیے کائنات بنی ہے. خدا کو ہم سے کیا چاہیے؟ اور ہم خدا کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ مطلب ہم کیا دیں گے خدا کو؟ مطلب ہم تو محتاج ہیں. انتم الفقراء، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انتم الفقراء اللہ، تم محتاج ہو اس کے لیے. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ بے نیاز ہے. لیکن کیا اس کنیکشن کو میں نے اسٹرانگ کیا ہے کہ میری فقیری، میری محتاجی اس کی بارگاہ میں پیش ہو؟ اس کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے. اس کو ویسے ہم دیا دیں گے، ساری کائنات، خزانے، ہوائیں، سب مالک یوم الدین ہے. وہ سب کچھ وہی ہے، ستار وہی ہے، حفیظ وہی ہے، علیم وہی ہے، خبیر وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارا. لیکن وہ اس کے باوجود کچھ چاہ رہا ہے. اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر اس خدا کے پاس بندگی نہیں ہے. اسے ہم سے بندگی چاہیے. اسی لیے مولا متقیان نے کہا کفا بھی فخرن، مجھے یہ افتخار ہے. ہم مولا کا افتخار کیا بیان کرتے ہیں؟ مطلب مولا نے خیبر کو اکھاڑ دیا اور یہ کر دیا. یہ ایک طاقتور شجاع شخص کے لیے یہ فضائل نہیں ہے، یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کے لیے فضائل وہ ہیں جو وہ خود بیان کرے. اور کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہ ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. بندگی پر علی افتخار کر رہا ہے. یہ افتخار ہے اس کا. اب وہ افتخار کیسا ہے کہ جب سجدہ ہے تو علی کا سجدہ کیسا ہے، علی کی مناجات کیسی ہے. شخص عرب کھڑے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے کہ میں نے عرب میں اس کو کمال کا پایا. ایک شخص کہتا ہے میں نے علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں پایا. کہا کیوں؟ کہا میں ایک دن نخلستان سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی گریا کر رہا ہے. جب میں دیکھا تو ایک شخص سجدے کی حالت میں تڑپ رہا ہے، گریا کر رہا ہے جیسے انسان اپنے گرد گھوم جائے، اور کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا. جیسی میں نے قریب جا کر دیکھا تو میں نے کہا تو یہ حضرت علی ہے. میں دوڑتا ہوا ان کے گھر گیا اور میں نے جا کر بیوی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے بیوی سے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ گر گئے ہیں. تو بیوی فرماتی ہیں علی کی حالت اکثر ایسی ہوتی ہے. کیوں؟ رابطہ خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ رابطہ یہ اسپاک کرتا ہے. اگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں اور بیوی کے ماننے والے ہیں عزیزان محترم، تو ہمارا خدا سے رابطہ کتنا اچھا ہے. امام علی کے راتیں جو تھیں اس میں 1000 رکعت امام نماز پڑھتے ہیں، یعنی 1000 رکعت. وہ کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی امام ہے پڑھتے ہیں. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ جنہوں نے غدیر لکھی، آپ جانتے ہیں کہ مولا کے فضائل پر جو کتاب ہے وہ غدیر جو ہے، جو انہیں 30 ایئرس لگ گئے یہ کتاب لکھنے میں. دنیا میں جہاں جہاں فضائل تھے، مناقب تھے، ان کو جمع کیا. مصر میں، دمشق میں، ہندوستان میں، بغداد، ہر جگہ سے جمع کیا اور لکھا ہے کتاب. وہ کہتے ہیں میں دمشق میں گیا ہوتا تھا، دوسرے سیکٹ کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مولا علی کے بارے میں بہت ایگزیریٹ کرتے ہیں. بولا کیوں، کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ ایک شب میں جو ہے وہ 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے. تو علامہ امینی کی ٹانگ میں بہت تکلیف تھی، تو علامہ نے فرمایا کہ وہ تو مولا تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں رات کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے شروع کی، ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی اور آدھی سے زیادہ رکعتیں ہو گئیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم مان گئے کہ مولا پڑھتے تھے
نہیں کہا کہ میں اب پورے پڑھ کے تمہیں دکھاؤں گا. ان سے سوال کیا کہ آپ واقعی ہر رات کو 1000 رکعت پڑھتے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے اس سے پہلے کبھی 1000 رکعت پڑھی نہیں تھی. تو کہا پھر؟ کہا میں نے کہا میں کیا کروں، 1000 رکعتیں جانے اور مولا جانے. عزیزان محترم، اگر ہم مولا کے ماننے والے ہیں تو کم از کم 1%، میں زیادہ پرسنٹیج دے ہی نہیں رہا آپ کو، 1% تو مولا کی اطاعت کرنی چاہیے رات کو، کہ نہیں کرنی چاہیے؟ 1% کیا بنتا ہے 1000 کا؟ 10. ایک وتر ایڈ کر لیں تو تہجد کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی کم سے کم مولائی کو تہجد پڑھنی چاہیے، کم سے کم. باقی پھر آپ جانے آیت اللہ غازی جیسی شخصیتیں جو گھنٹہ گھنٹہ نجف کے نگلستانوں میں جب تہجد پڑھتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ آسمان کے ذکر ہمیں سنائی دیتے تھے. تو مولا ہی نہیں دیا ہے نا سب کچھ، باب علم وہی ہے. ہم نے باب علم سے اس طرح لیا نہیں ہے. جانے محترم، مقدس اردبیلی جیسی شخصیت اور ہستی آپ جانتے ہیں کہ رات کو حرم بند ہو جاتے تھے، لیکن جب جاتے تھے دروازے خود کھلتے تھے اور امام سے گفتگو کرتے تھے. کلام مقدس اردبیلی وہ ہیں کہ جو امام زمانہ ان کے ساتھ ان کی سواری میں ان کے پیچھے بیٹھے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فلانے شخص کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ایسا ایسا عالم ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں سنا ہوا ہے، یعنی اپنی تعریف نہیں کر رہے. ایسی شخصیت عالم دین کہتے ہیں. میں نے ان کے انتقال کے بعد انہیں دیکھا کہ مولا امیر کے صحن میں ایک صحن سے باہر نکل رہے ہیں اور بدن سے نور گر رہا ہے. تو کہا یہ سب کیسے آیا؟ تو کہا زری کی طرف اشارہ کیا، امام علی کی. کہا سب اسی در سے ملتا ہے. اور جانے محترم خوب یہ کنیکشن ہے، جو جتنا اسٹرانگ کرے گا اتنا اس کی فلائٹ جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی. تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بیوی کا کنیکشن ہے یہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے. یہاں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے. امام نکلتے ہیں، کچھ قرض لیتے ہیں، دیکھتے ہیں رستے میں مقداد بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے. کہا پریشانی کیسی ہے؟ کہا مولا کچھ دن سے گھر میں نہیں ہے. امام اس سے بغیر کچھ کیے وہی جو قرضہ لیتے ہیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور وہ بھی بولتا رہتا ہے. امام نکل جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نماز جب ختم ہوتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی آج اپنے گھر میں دعوت نہیں دو گے؟ اب امام تو سوچ رہے ہیں کہ گھر کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن کیسے رسول کو منع تو نہیں کر سکتے. بس ساتھ گھر جاتے ہیں. جیسے جا کر حجرے میں بیٹھتے ہیں تو گرم جو ہے ایک ظرف ہے جس میں کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت علی فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو مولا فرماتے ہیں علی وہ جس خدا کی راہ میں تم نے دیا ہے اسی خدا نے خود تمہارے گھر اس کو بھیجا. وہ کیوں؟ کنیکشن.